ایک بزرگ تھے، بڑے سادے تھے ہمارے محلے کے، ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے اے دو منڈے جڑے تہاڈے کول آندے جاندے نے نا، میں بڑا پریشان ہاں، میں جدوں گلی چ لنگنا مینوں سلام نہیں کردے۔ تو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی پریشانی والی بات نہیں، ان کو آپ سے کوئی عداوت نہیں، بس آپ اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سب کو آپ کو ہی سب کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو سلام کریں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج کے بعد یہ سلام نہ کریں تو آپ سلام کر لیا کریں۔ ہاں اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر شکوہ ہے، پھر شکایت ہے کہ میں نے سلام کی ہے، میرے سلام کا جواب۔ یہ تو بالکل رٹا ہی مختلف ہے کہ فلانے نے مجھے سلوٹ نہیں کیا۔ بھئی کیوں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ چھوٹوں کا ادب کرنا بنتا ہے، چاہیے ان کو وہ سلام کرے، لیکن کسی بڑے کو رٹا ڈال کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو بوجھ ہے نا طبیعت پہ بہت زیادہ، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو سادی بات عرض کرتا ہوں، میں ایک بڑا عام سا آدمی ہوں۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر سے نکلا تھا، اور مسلسل یہ 7ویں 8ویں جگہ پہ میں حاضر ہوں، اور کل کی بھی میری کچھ ترتیب اسی طرح ہے کہ زور سے پہلے بھی مجھے ایک جگہ جانا ہے، زور کے بعد بھی جانا ہے، عصر کے بعد بھی جانا ہے، مسلسل اسی طرح صورت۔ لیکن جب مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے ٹائم کے لیے تو میں ہاں کر دوں تو وہ پھر محبت کرتا ہے، اور نہ کر دوں تو پھر فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ او بھائی اگر آپ کی ہی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس طرح تو سب سے گزارا ہو سکتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہونا جو کہے کہ یار آپ کوئی بھی نہ مانے پھر بھی پیار بڑھے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری منشا کے مطابق ڈھلیں۔ یہ رائے کا اختلاف ہم کرتے ہیں، رائے کا اختلاف بری بات نہیں، لیکن اب ضدی ہو جاتے ہیں۔ رائے کا اختلاف اگر کبھی ہو جائے تو دلیل کی حد تک ہونا چاہیے کہ عقیدے کا مسئلہ وہ تو مضبوط بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ رائے کا اختلاف مجھے بتائیے، صبح صبح جب ہم گھر میں اٹھتے ہیں اور پھر بچوں کی والدہ کھانا پکانے اور سبزی لانے کی بات کرتی ہیں تو آج کیا پکانا ہے، اس پر سارے گھر کا اتفاق ہو جاتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ تو کیا اس اختلاف رائے میں ضد پال لی جائے گی؟ ہمارے ایک استاد تھے، تو جو طلباء فارغ ہوتے نا ادارے سے، تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے۔ ان میں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی ضد نہیں پالنی۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے تو استاد کو برا لگ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے۔ فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک ہے۔ یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات نہیں۔ ضدی ہو جاتے ہیں ہم۔ بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا، اس کو دلیل تک رکھے، دلیل مل گئی اختلاف ختم، پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں۔ بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، اپنی خود بخود شان بنا لینا، مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی میری صلاح نہیں لیتا، صلاح لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا؟ آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے؟ آپ ضد میں آ کے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ اختلاف ہے آپ سے، لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، ان کے اندر گنجائش تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔
तुम्हें संवरने का मौका देते हैं, उनकी बातें गौर से सुना करो, भला वो क्या कहते, क्या नुक्ता उठाते। हजरत फारूक आजम ने हिम्मत की, फरमाया बताओ भाई क्या शिकवा है। उन्होंने कहा जनाब माले गनीमत में जब चादरें आई तो सबको एक एक मिली, तो आपका कुर्ता भी उसी चादर का और तहमद भी उसी चादर का। अब ये एक दलील है और दलील से इख्तिलाफ है। हजरत फारूक आजम ने भरे मजमे में इख्तिलाफ सुना, बेटे की जानिब इशारा किया, साहिबजादे उठे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे एक चादर मुझे भी तो मिली थी ना। जब सबको एक, तो मैंने अपने अब्बा जी को एक चादर दे दी तो उन्होंने तहमद भी बना ली, कुर्ता भी। एक इख्तिलाफ हुआ, उस पर दलील दी गई, वजाहत दी गई। हम क्या करते हैं, हमें वजाहत मिल जाती है, दलील मिल जाती है, फिर हम कहते हैं चल फिर वो जिन्हें तेरे भरा काम किया सी ओदा भी जवाब दे। अच्छा फिर उस दिन वहां क्यों खड़ा था, भाई तू इसकी बात करना जो तेरा इख्तलाफ हो, इसकी दलील सुन, बात खत्म कर। इख्तलाफ हुआ, दलील की रोशनी में ये चादर कहां से आई। साहिबजादा साहब ने उठ के वजाहत दी, जनाब मैंने दी है वालिद को। अब कोई और क्या कलाम करता, ये हौसला पैदा करो जीने का जिंदगी में, कट ना जाओ अपनों से, हर शख्स का शिकवा ना करते फिरो मेरे भाइयों। हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी फिर उठ के खड़े हुए और अब फिर से जुमलों को मुरतब किया। कह लेंगे उमर आप पर मेरी मां भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो। अब आप बात करें, हम बात भी सुनेंगे और आपकी फरमा बरदारी भी करेंगे। क्यों कि दलील की हद तक इख्तलाफ था। हमारे सीनों में बिला वजह के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, इतने बड़े एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करें। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूं, एक जो हाथ बांध के मेरी हां में हां मिलाता है वो ठीक है, और तीसरा भी ठीक होता है भाई। थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करें। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है, और ये मर्ज गरीबों का नहीं अमीरों का है ज्यादातर, पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दरजात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे, क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन टेंशन। आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी राय मुस्बत नहीं रहती। हमें अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को तरतीब देना है, अपनी आंख से लोगों को देखना है, अपना जाविया निगाह है, अपने दायरों में बंद है। ओ भाई हम देखो ना, मियां बीवी, अगर घर के अंदर मियां बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। वेखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु दिता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं। लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है वाकई बात तो ठीक है, इसे तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर कर के गुजार दी। और मियाँ बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं
کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے. اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے اور جواب میں پتھر کھائے. اور جب کریم واپس آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے، 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین قبول کرنا، کرے دعا یہ تباہ ہو جائے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا. ایک ہمت کرے نا. یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا. یہ ہمت کرو. یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں. داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا. دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا. غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا. کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا. خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں. عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں. اللہ ہدایت دے دے. تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے. یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں. کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں. ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو. وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی. کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکمہ بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے. میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا. آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے. کبھی ایسا کام نہ کریں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے. اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا حضور علیہ السلام ہماری جانوں کے مالک ہیں. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے. دوستو رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں. یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں
اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے۔ یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی ایک دو رہ جاتی ہے، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہا ہے پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔ لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی، کیا ہوا جی، ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں۔ یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا، تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے، اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا خو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا، اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا،
یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا، میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو۔ تو کہتے شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے، ایک باری میریاں اکھیاں جو اونا نے اتھرو پوجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ کہتے انہوں نے آنسو پوچھے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے، لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں، صدقات زیادہ کرتا ہوں، وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے، کام نہیں کرتی ٹھیک سے، اسے تو انڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے، تو ابا جی وکیل بن گئے، اماں وکیل بن گئی، کہنے لگی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو، یہ بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے، اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام ہی کرنے سو، پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری تھی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے، یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہیں ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہیں بس جو ہمارے ساتھ ہوتے، حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے، تو رائے دیتا ہے تو اس میں، اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی۔ صاحب مکتوبات 2 صدی نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائے، تو اب جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا؟ جناب کلیم نے ایک متقی پرہیزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا، مالک یہ سب سے پرہیزگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تو نے ڈھونڈنا ہے، نیکوکار میں نے ڈھونڈا ہے، اب سب سے گناہگار
آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو نہیں بول رہے ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس میں سوئی میرے سامنے، آپ فکر نہ کریں، اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو۔ عزیز، اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام، اور کہا اب تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے۔ میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی، تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے، تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں، میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے عیب دیکھے ہی نہیں، مجھے ڈر آتا ہے، میں تو کمزور ہوں، مجھے خوف آتا ہے، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم مینو کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی۔ میں تو مسکین ہوں، میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا آپ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا اس شخص نے 3 دن کی مہلت لی، ایک بندہ ڈھونڈنا ہے پوری بستی میں سے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، بات کرنے دیں، آپ مہربانی فرمائیں، ادھر دیکھیں میری طرف، سارے پیارے ہی ہیں جی، میں نے بھی پیار سے کہا ہے۔ ایک بندہ برا ڈھونڈنے کے لیے 3 دن لگا دیے۔ کہا جناب میں اسی وقت، اسی ٹائم، اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آپ نے حکم دیا ہے کوشش کروں گا۔ صوفیاء نے لکھا ہے تیسرے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نا تو پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، میں مسکین پرانا خادم، اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں، پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے۔ جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام لیکن اپنا تو پاک ہے۔ لہٰذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں، بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا، یہی تو تیرا او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، تھوڑا سا واپس آؤ یار، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو، تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو۔ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، گلی محلے والے، کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا، لیکن طبیعت سخت، لہجے ترش، اور ایک فیلڈ کے آدمی سے دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی رائے عجیب و غریب سی۔ دنیاوی لوگ کیا دینی لوگوں کو اکٹھا بٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را اس طرح قومیں نہیں بنتی، اس طرح سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ آپ باشعور لوگ ہیں، آپ نے مرحومہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کرا رکھی تھی۔